حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق مبارک تھا، نعت پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور بڑے ذوق اور شوق سے نعتیہ کلام سنتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، تو ایک شخص کے زبان سے اللہ کی تعریف سنی، اتنا لطف آیا اللہ کی تعریف سننے میں، اسے کچھ بکریاں دے دی۔ پھر کہنے لگا مجھے اللہ کی تعریف اور سناؤ، اس نے اور سنائی، اسے اور بکریاں دے دی۔ پھر کہتے اور سناؤ۔ اللہ کی تعریف سننے کا اتنا شوق، اتنی محبت، سنتے گئے اور ساری بکریوں سے دے دی کہ تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو۔ یقیناً جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے سننے سے بھی انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے نعت کا بار بار یہ جملہ تھا کہ محبوب خدا کی بات کریں۔ اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ سے ہوئی، اللہ نے اسے بھی 4 چاند لگا دیے۔ آپ کی نسبت انسانوں کو ملی، انسان قیمتی بن گئے۔ وہ انسان جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، 40 سال پانی پلانے پہ جھگڑتے تھے کہ پہلے میرے جانور پئیں گے پھر آپ کے پئیں گے، 40 سال جنگ چلتی تھی۔ ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو تو دنیا کی کوئی الگ ہی مخلوق سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ انسان ایسے تبدیل ہوئے جب ان کی نسبت سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ کی صحبت کی برکت سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اللہ نے انہی انسانوں کی مثالیں قرآن میں بیان کر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں پختہ کر دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو ان کے دلوں میں خوبصورت مزین کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلانات ان کے لیے ہوئے۔ اولئک هم الصادقون کا اعزاز انہیں ملا، اولئک هم المفلحون کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ یہ ساری چیزیں کیوں حاصل ہو رہی ہیں؟ نسبت انسان نے حاصل کی، وہ انسان معزز بن گیا، قیمتی بن گیا۔ انسان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب اس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، ایمان کا نور داخل ہوتا ہے، پھر یہ انسان قیمتی بنتا ہے، وگرنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنا دیا، معزز بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بڑے اعزاز دیے۔ اب اس کی قیمت کب لگے گی؟ یہ اعزازات کب ملیں گے؟ جب اس کے دل میں ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے،
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جب نور ایمان داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، نور ایمان داخل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کس کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ اس کے دل میں نور داخل ہو چکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب دنیا سے بیزاری ہونے لگے، فکر آخرت ہو جائے تو اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری اور دنیا سے بیزاری، یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان داخل ہو چکا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرما دیا ہے، یہ علامت ہے شرح صدر کی۔ تو نسبت آپ سے انسانوں نے حاصل کی، انسان معزز بنے، دنیا کے رہبر بنے، دنیا کے رہنما بنے، چاہے وہ انسان کہیں سے چلا، چاہے وہ کسی خاندان سے تھا، چاہے وہ کسی قبیلے سے تھا۔ بلال حبشی کہاں سے آئے؟ کہاں سے چلے؟ حبشی نسل ہے، مدینے کے رہائشی نہیں ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، زبان توتلی ہے، آذان بھی توتلی دیتے تھے، لیکن اعزاز کیا ملا ہے کہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، سارے مؤذن ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز، مسجد نبوی کے مؤذن۔ آپ کی وفات کے بعد چلے گئے تھے مدینے سے، آپ کی وفات کے بعد مدینے سے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ بلال کبھی آئے نہیں، پھر چلے وہاں سے مدینہ پہنچے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اذان سناؤ، جو اب حضور علیہ السلام کے دور میں دیا کرتے تھے، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پہلے جب میں اذان دیتا تھا میں ادھر دیکھتا تھا، میرے محبوب میرے سامنے ہوتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہتا تھا تو میرے نبی میرے سامنے ہوتے تھے، ادھر دیکھتا تھا ادھر، اب میں کیسے اذان دوں؟ لیکن پھر مدینے والوں نے سفارشی بنایا ان شخصیات کو جن کو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ سفارش کون کرنے آیا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں کہ چچا نانا کے دور کی اذان سناؤ۔ سفارش بڑی وزنی تھی، سفارش بڑی بھاری تھی، وہ سمجھ گئے کہ اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں، کون ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے۔ حضرت بلال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ میرے محبوب کیسے حسن حسین کو چوما کرتے تھے، کیسے ان کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے، کیسے اپنے کندھوں پہ سوار فرماتے تھے، کیسے نماز کے اندر سجدے میں جاتے اوپر سوار ہوتے، آپ کا سجدہ لمبا لمبا اتنا لمبا ہو جاتا۔ ایک دن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا حضور کی روح پرواز کر گئی، آپ اٹھ ہی نہیں رہ سجدے سے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ مارا پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ اوپر سوار تھے۔ حضرت بلال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اب منبر پہ خطبہ دیتے تھے، حسن حسین مسجد نبوی کے دروازے پہ کھیل رہے ہوتے تھے، اب خطبہ چھوڑ کے پہلے انہیں اٹھاتے تھے، اٹھا کر اپنے ساتھ لاتے تھے، منبر پہ بٹھاتے تھے۔ یہ سب دیکھ چکے تھے اور صحابہ دیکھ چکے تھے کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت تھی، اللہ کو بھی آپ کا غم برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہی آئی، یا رسول اللہ، جبرائیل کہنے لگے اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ جانتے تھے پھر بھی بھیجا جبرائیل، پوچھ کے آؤ۔ جانتے تھے، پوچھا میرے محبوب سے پوچھو آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے غمگین ہوں میرے حسن حسین رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ انہیں تو نظر لگی، تو آپ یہ پڑھیے اللہم یا ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم
ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی حسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. یہ کلمات سکھائے جبرائیل نے، آپ نے پڑھے، دم کیا، وہ کھیلنے لگے، آپ مسکرائے. عرش الہی سے جبرائیل آ گئے آپ کی خدمت میں. کیوں غمگین ہے؟ کیوں غمگین ہے؟ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو آپ سے. ایک دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو بات اور کرنی تھی، اس بچے کی نعت نے موضوع بدل دی بات کا. اے محبوب خدا کی بات کریں. آپ ساری رات روتے رہے، بلکتے رہے، بڑا روئے. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے بھی تو تیرے ہی ہیں، بندے بھی تو تیرے ہی ہیں. روتے رہے، روتے رہے. صبح صادق ہوئی، حضرت جبرائیل آ گئے. کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ امتی امتی، آپ نے یہ فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش کر دیں. اللہ، یہ نسبتیں ہیں. قبر میں فرشتے کہیں گے کہ آج تجھے نسبت سے رہا کر رہے ہیں. اللہ رحمت نازل فرمائے پاکستان کے معروف نعت خواں طاہر بلال چشتی رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر. کس انسان کو کیا پتا کہ کون کل ادھر ہوگا اور کون قبر میں ہوگا. ان کے نعتیہ کلام جو مشہور ہوئے، کلام جو مشہور، اس میں یہ بھی ایک کلام بڑا مشہور ہوا تھا. اللہ، منکر نکیر کہیں گے نسبتوں کا لحاظ رکھ رہے ہیں اور نسبت کی وجہ سے آج تجھے رہا کر رہے ہیں. نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے جنت کے مسافر بن گئے. تو حضرت بلال حسن حسین کی سفارش رد نہیں کر سکے، نہ کر سکتے تھے. پھر وہی بات آ گئی، کیوں؟ نسبت بڑی اونچی تھی. نسبتوں کا لحاظ قرآن بھی رکھتا ہے، اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے. یمن سے جبے آئے، یمنی جبے تقسیم ہوئے، سارے مدینے کے بچوں نے جبے پہن لیے، دے دیے ان کو. حضرت عمر نے دیکھا حضرت حسن حسین کی جبہ نہیں ہے، تڑپ گئی. یقین کرو یہ کیا ہو گیا؟ فوراً منگوائے، انتظام کیا، چین سے نہیں بیٹھے جب دونوں کے جسم پہ وہ جبے نہیں دیکھ لیے جو مدینہ کے بچوں کے جسموں پہ تھے. ایسی نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی، ایسی محبت کی. اللہ، حضرت عمر ابن عباس حضور کے چچا تھے، نسبت تھی نا، ان کے واسطے سے اللہ کے سامنے دعا کیا کرتے تھے بارش کی. آپ کے چچے کا واسطہ دیتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ نسبتیں انسان کو اونچا کر دیتی. تو حضرت بلال نے اذان دی، کس کی سفارش پہ؟ حسن حسین کی سفارش. اذان شروع ہوئی، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں کہرام مچ گیا. انہیں حضور کا زمانہ یاد آ گیا. لوگ نکلے گھروں سے کہ حضور کا زمانہ یاد آ گیا. دوڑے کہ بلال کی آواز آئی. سبحان اللہ، حضور کے زمانے میں یہ اذان ہوا کرتی تھی. نسبت کام کر گئی، نسبت نے کام کیا ہے. انسان جڑے، انہیں اللہ نے 4 چاند لگا دیے. یہ تو انسان تھے، انسان اتنے اونچے ہو گئے. میرے نبی سے جانوروں کی نسبت ہوئی، جانوروں کے نام 14 صدیوں سے آج محفوظ ہیں. میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ، میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام محفوظ، میرے نبی کی گھوڑوں کے نام محفوظ، میرے نبی کی تلواروں کے نام محفوظ. ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ فرما دی. 14 صدیاں گزر گئیں. کیوں محفوظ کی ہے؟
انہیں نسبت ملی ہے، انہیں نسبت ملی ہے۔ اللہ، محبوب خدا کی بات کریں، جس خطے سے آپ کی نسبت ہوئی، جس خطے سے جہاں آپ کی رہائش، جہاں آپ کی نماز، جہاں آپ کا خطبہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے روضے تک کا پورا ٹکڑا یہ جنت ہے۔ کیوں لوگ نماز پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں؟ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو گئے ہیں، جنت میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، جو جنت میں داخل ہو گیا اللہ اس کو کرم فرمائے، دنیا میں جنت میں داخلہ۔ میرے نبی سے نسبت اس زمین کے ٹکڑے کی ہوئی، اللہ نے وہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اس مسجد، جس مسجد کی نسبت میرے نبی سے ہوئی، اس مسجد کی ایک نماز 50,000 کا ثواب رکھتی ہے۔ 50 نمازوں کا نہیں، سنیے، سوچئے، غور کیجئے، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ پھر ہجرت کی، جب جا کر جس بستی میں سب سے پہلے قیام کیا، بستی قباء، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس مسجد کی نسبت آپ سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا جو اس مسجد میں 2 نفل پڑھے گا اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے عمرے کا ثواب کتنا ہے، طواف کا ثواب کتنا ہے، سعی کا ثواب کتنا ہے۔ پورے عمرے کا ثواب اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے پر۔ کیا ہو رہا ہے؟ نسبتیں ہیں محبوب خدا کی، آؤ محبوب خدا کی بات کریں۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف جاتے تھے، تو حضرت کا تعلق ہو گیا اس شخص سے جو آپ کے روضے مبارک کی قبر شریف کے پاس جا کر صفائی کیا کرتا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تم صفائی کرنے جاؤ تو مجھے حضور کی قبر کی صفائی کی جو کرتے ہو وہ مٹی اکٹھی وہ مجھے لا کے دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے وہ مٹی دی جو صفائی کر کے اکٹھی ہوئی تھی آپ کی قبر مبارک کے پاس سے۔ آپ پاکستان تشریف لائے تو آپ جو رات کو آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے وہ مٹی سرمے میں ملا لی۔ امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی عینک اتر گئی۔ مولانا عمر صاحب ادھر آئیں۔ میرے والد صاحب نے اس کے بعد ساری زندگی بغیر عینک کے مطالعہ کیا ہے۔ محبوب کی نسبت اس مٹی سے ہوئی، مٹی بھی خاک شفا بن گئی۔ نسبت۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، اللہ، حضور کے روضے کی جالی کو بوسہ دینا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ اس جالی کو بوسہ دے سکے؟ پہلے ہونٹ لاؤ جو اس جالی کو بوسہ دینے والے۔ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تم حضور کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو، تو سارا دن حضور کی سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہو، تمہاری خوشی حضور کی سنت کے خلاف، تمہاری غمی حضور کی سنت کے خلاف، الٹ چلتے ہو اور حضور کی جالی کو بوسہ دینا چاہتے ہو۔ پہلے ہونٹ لاؤ، اس ہونٹ کو اس قابل بناؤ جو حضور کی جالی کے روزے کی جالی کو بوسہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ سنیے، حضور علیہ السلام کے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جو کروڑوں میل دور ہو، کروڑوں میل، جو حضور کی سنت کو اپنا کے بیٹھا ہوا ہے، حضور کی سنت کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں یہ بات اتر چکی ہے
کہ میری زندگی کی کامیابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے۔ نہ اسے برادری نظر آتی ہے، نہ اسے قوم نظر آتی ہے، نہ اسے قبیلہ نظر آتا ہے، نہ اسے محلہ نظر آتا ہے، اسے نظر آتا ہے تو حضور کی زندگی نظر آتی ہے۔ صحابہ کے دلوں میں یہ بات اتری تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بھی حضور کی سنت کو زندہ کرتے تھے۔ آج ہماری تو ٹوپی اتر جاتی ہے، آج ہماری پگڑی اتر جاتی ہے، آج ہمارا لباس بدل جاتا ہے۔ کیسا امتی ہے، کیسا مسلمان ہے، یہ متاثر ہو گیا؟ صحابہ نہیں متاثر ہوتے تھے کیونکہ دل پختہ ہو چکے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ نیچے گرا ہے، صحابی نے اٹھا کے صاف کر کے کھایا، ساتھ والے نے یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابی نے غصے سے کہا، اس نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے کسی بڑے سے ملنا ہو۔ ہم کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیوں تبدیلی آ جاتی ہے؟ یہ علامت اور نشانی ہے کہ دل میں حضور کی مبارک زندگی پر کامیابی کا یقین نہیں اترا۔ اس لیے ہماری شادیاں رسموں سے بھری ہوئی ہیں، ہر رسم پوری کرنے، آنے والے ہر ایک کو راضی کر کے بھیجنا ہے۔ اگر ناراض ہوتا ہے تو مدینے والے ہو جائیں، جو میری اور آپ کی خاطر دن بھی تڑپے رات بھی تڑپے، جن کی نسبتیں ہمیں قبر میں کام آئیں گی، جن کی نسبتوں سے ہم جنت میں جائیں گے، جس کے جام کوثر سے ہمیں قیامت کے دن پیاس ہماری بجھائی جائے گی، جن کی سفارش سے امت کا حساب شروع ہوگا۔ کس کی سفارش سے شروع ہوگا؟ سارے نبی تو جواب دے جائیں گے، ہم نہیں سفارش کر سکتے۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ساری مخلوق کس کے دروازے پہ جائے گی؟ یا رسول آپ سفارش فرمائیے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ فرمائیں گے آپ جو فرمائیں گے میں پورا کروں گا، کیجیے سفارش۔ سب سے پہلے سفارش کا حق آپ کو ملے گا، آپ اس کے حقدار۔ تو نسبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ بلند کرتی ہے، خوشبودار بناتی ہے۔ اتنی چیزیں بے ذوق بے ذائقہ ہوتی ہیں، خوشبو نہیں ہوتی، لیکن اگر ان چیزوں کو خوشبو کے ساتھ رکھ دیا جائے تو کیسے خوشبو آنے لگتی ہے۔ ہماری عطر کی شیشی ہماری جیب میں ہوتی ہے، تسبیح سے بھی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، مسواک سے بھی آنے لگتی ہے، کوئی اور چابی ہو اس سے بھی آنے لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ تسبیح نے عطر کے ساتھ وقت گزارا ہے، مسواک نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ فریج سے چیزیں نکالتے ہو، فروٹ پڑا ہو، اس کی تمام جو مہک ہے ساری چیزوں میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کٹھے وقت گزار رہے ہیں۔ تو جس انسان کی نسبت بھی حضور کی سنت سے ہوتی ہے، اس انسان کے اندر سے بھی سنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ، ایک بزرگ روزانہ 10,000 مرتبہ درشی پڑھا کرتے تھے، 10,000 مرتبہ، سبحان اللہ۔ آج کے مسلمان کو 100 مرتبہ توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم کے اتنے احسانات قوم اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ہی نہیں نصیب ہوتا، اتنے بے ذوق بن گئے۔ تو فرمایا جب ان کا انتقال ہوا ان کے کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ کسی نے کہا کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ایک اللہ والے نے آ کر مراقبہ فرمایا یہ خوشبو درود پاک کی برکت سے آ رہی ہے کہ وہ اس کمرے میں بیٹھ کر سرکار پر درود بڑا پڑا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کی نسبت بھی ہوئی وہ نسبت کو اللہ نے اونچا کیا ہے، انسان ہو، جانور ہو، مٹی ہو۔ اور جن خواتین کی نسبت آپ سے ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا ان خواتین کے بارے میں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سارے جہان میں آپ جیسی عورتیں نہیں ہیں، تمہیں حضور کے نکاح میں آنے کا یہ شرف، تمہیں اعزاز ہے۔ نسبت
جس اولاد کی نسبت آپ سے ہوئی، سبحان اللہ، فرمایا میری اولاد جنت کی سردار ہے۔ جو آپ فرماتے تھے، کس کے کہنے پہ فرماتے تھے؟ کس کے بتانے پہ کہتے تھے کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرا ابو بکر جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نسبتیں اونچا کر رہی ہیں۔ آج کا انسان کروڑوں میل دور بیٹھے مدینے سے، ادھر بیٹھ کر حضور کی سنت کو پکڑ لے، اللہ اسے بھی بلند کر دیں گے، اللہ اسے بھی اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما دیں گے، اللہ اس کو بھی عزت نصیب فرما دیں گے۔ لیکن آج صرف یقین کریے اور غور کیجئے، صرف زبان کے دعوے ہیں بس، یا چند ایک نماز روزے تک بات چلتی ہے، تسبیح ذکر تک بات چلتی ہے، آگے بات ہی نہیں چلتی۔ ہم تو بنیاد پہ کھڑے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول، نماز کا قیام، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ بنیاد اور عمارت ایک جیسی چیز ہوتی ہے؟ بنیاد میرے عزیزو اور ہوتی ہے، عمارت اور ہوتی ہے۔ ہم بنیاد ہی ڈھالی جا رہے ہیں، عمارت کب بنے گی؟ یہ بنیاد بن گئی، جس کو اللہ نے نماز دی، جس کو اللہ نے روزہ دیا، جس کو اللہ نے زکوٰۃ کی توفیق دے دی، جس کو اللہ نے حج کی توفیق، اس نے بنیاد ڈھال لی، اب اس کے اوپر عمارت کی ضرورت ہے۔ عمارت کیسے بنتی ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انسان کے اچھے اخلاق سے عمارت بنتی، یہ ہے عمارت۔ بنیاد بن گئی، اب عمارت بنے گی۔ اس اسلام کی تکمیل اچھے اخلاق، فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور اخلاق ہمارے اچھے ہوں گے، ہمارا دل بنا ہوا ہوگا، روحانی گندگیوں سے پاک ہوگا، بے حیائی سے پاک ہوگا، اس میں حیا کا جوہر ہوگا، اس میں پاک دامنی ہوگی، اس میں حیا ہوگا، تو پھر ہمارے اسلام کی تکمیل ہوگی، پھر عمارت یہ بنے گی۔ اور یہ مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری نسبتیں اچھی ہو جائیں۔ نسبتوں والے جن سے ہماری نسبت، وہ بڑے تھے، وہ بہت اونچے تھے، بہت بڑے تھے، اور یہ نسبتیں ساری کہاں سے چلی ہیں؟ مدینے سے چلی ہیں، 14 صدیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پورے شجرہ، پورا نام، ایک ایک نام 1400 سال کا پورا ایک ایک نام محفوظ ہے، لکھے ہوئے ہیں، بے سندے نہیں ہے، سند ہے، نسب ہے، دلیل ہے کہ یہ علم کیسے پہنچا، علوم ظاہرہ کیسے پہنچے، علوم باطنہ کیسے پہنچے، 14 صدیوں میں ایک ایک نام محفوظ ہے۔ ہم وہ نسبت رکھنے والے ہیں۔ ایک عالم کو کہا نا کسی نے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی ادھر ہی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا سنو، جن سے ہماری نسبت ہے نا، انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ہم تو ان سے نسبت رکھتے ہیں، تمہاری نسبت ہے لاڑ میں کالے سے، اس لیے تم چاند پہ پہنچے ہو، یہ کمال نہیں، زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کرنا کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ہماری تو نسبت ان سے، تم کیا بات کرتے ہو؟ ہمیں اپنی نسبت پہ فخر ہے، ہمیں اپنی نسبت پہ ناز ہے کہ ہماری یہ نسبت ہمیں انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے جائے گی اور لے کے جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بڑوں سے نسبت، اللہ تعالی ہمیں ان بڑوں کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلاسل روحانیہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا چکے ہیں، قبولیت پا چکے ہیں۔ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن سلسلے چل رہے ہیں، یہ علامت اور نشانی ہے کہ اللہ کی اللہ اسی کام کو چلاتے ہیں جس میں
پیچھے والوں نے اسے اخلاص کا پانی دیا ہوا ہو۔ ایسے اخلاص سے یہ کام شروع ہوئے، اللہ پاک نے ان کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا۔ اس لیے ہم ان سلسلوں میں داخل ہو کر نسبت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں سے اسے فائدہ ہو وہیں سے فائدہ لیتا رہے، کسی کی انتظار نہ کرے۔ بڑی پیاری مثال دی، وہ بالکل بات ہی پوری کر دی۔ فرمایا جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، رات کو اچانک کیسے لوگوں کو درد ہو جاتا ہے، جو اپنے شہر میں ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اس سے جا کر دوائی لے لیتے ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کل جو ڈاکٹر وہ رہے نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر جو مر گئے ہیں وہ آئیں گے تو ہم ان سے دوائی لیں گے، وہ قابل ہوا کرتے تھے۔ کوئی حکیم اجمل کا انتظار نہیں کرتا، حکیم سعید کا انتظار نہیں کرتا، اپنے قریب والے سے ہی معالج سے کیا کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے معاملات یعنی اپنے جسم کے معاملات میں تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جب تربیت کی بات آتی ہے، جب روحانیت کی بات آتی ہے، جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی بات آتی ہے روحانی طور پہ، تو تمہارے ذہنوں میں بڑی بڑی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تمہیں دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ ایسے زمین پہ موجود نہ رہیں جو لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے کی محنت نہ کریں، وگرنہ قرآن غلط ہو جائے گا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں صادقین کے ساتھ بیٹھو، تو کوئی کہے کہ صادقین ہی خالی ہو گئے، اس نے تو قرآن پہ الزام لگا دیا کہ اللہ کی کتاب غلط ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کوئی زمانہ صادقین سے خالی نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نسبتوں کو قائم رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اس طرح پکڑ کر مضبوطی سے چلتا ہے وہ سیدھے راہ سے چلتا رہتا ہے، وگرنہ یہ آج کا معاشرہ اور ماحول انسان کو بڑی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔